الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، تم اللہ رب العزت سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں کھانے کے لیے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ رب العزت کا محبوب ہوں۔ اللہ مجھ سے محبت فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی ہے، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، صوم اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک قلبی محبت کا ہونا یہ ہر مومن کی صفت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والد سے، اولاد سے، تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس بندے میں ہوں اس کو ایمان کی حلاوت آئے گی۔ ان میں سے ایک ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام جہان سے زیادہ اس کو محبوب ہو جائے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ فقال عمر اللہ نے جواب میں عرض کیا والذی انزل علیک الکتاب لانت احب الی من نفسی التی بین جنبی، کہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الآن یا عمر اب تجھے ایمان کا کامل رتبہ نصیب ہو گیا۔ طالب علم کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر ہم نبی علیہ السلام سے اس قدر ٹوٹ کر محبت کریں کہ وہ ہمیں ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہو جائیں تو اس پر ملے گا کیا؟ حدیث مبارکہ ہے ان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم
فقال متی الساعة، ایک نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے یہ کوشچن پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عادت لہا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قال، اس نے جواب میں عرض کیا ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ ولکنی احب اللہ ورسولہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نمازیں، روزے اور صدقے والی عبادتیں تو نہیں میں نے کی، ہاں اتنی بات پکی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ قال، نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا انت مع من احببت، تو جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہوگی۔ صحابہ رضوان کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک کو سن کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی کسی اور بات پر ہمیں نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک اور صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لأنت احب الی من اہلی و مالی، آپ مجھے میرے اہل خانہ سے، میرے مال سے زیادہ محبوب ہیں۔ وإنی لأذکرک، اور جب کبھی میں آپ کو یاد کرتا ہوں، فما اصبر حتی اجیء فانظر الیک، مجھ سے رہا نہیں جاتا، آپ کی یاد تڑپاتی ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو میں ٹھنڈا کر لیتا ہوں۔ وإنی ذکرت موتی و موتک، اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ ایک دن مجھے بھی موت آنی ہے اور ایک دن آپ نے بھی پردہ فرمانا ہے۔ فعرفت انک اذا دخلت الجنہ رفعت مع النبیین، اور یہ بھی میں سوچتا ہوں کہ آپ جنت میں جائیں گے تو آپ کا درجہ تو انبیاء کے ساتھ اونچا ہوگا، اور میں جنت میں پہنچ گیا تو نیچے ہوں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیچے والا تو اوپر جا نہیں سکتا، اگر میں جنت میں آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا تو مجھے جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ رضوان کے دلوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی محبت تھی۔ آج تو حور و قصور کے نام پہ ہی نوجوان خوش پھرتے ہیں، اور صحابہ رضوان کی یہ حالت تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جنت میں اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے تو جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا۔ تو بہت بڑا اجر ہے کہ اس محبت کی وجہ سے انسان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جگہ ملے گی۔ اب اگلی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ یہ نہیں کہ فقط زبان سے انسان کہے کہ جی مجھے محبت ہے، اس کی کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے۔ چنانچہ علماء نے اس کی چند باتیں کھول کر بیان کی ہیں کہ اگر کسی کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو سب سے پہلی بات توقیرہ و تقدیرہ علیہ الصلاۃ والسلام، سب سے پہلی بات کہ وہ شخص نبی علیہ السلام کی بہت زیادہ عزت کرے گا، اکرام کرے گا، ادب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ چنانچہ صحابہ رضوان کا یہ حال تھا کہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں اتنے ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ ایک صحابی کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ حولہ کانما علی رؤوسہم الطیر،
کہ صحابہ نبی اسلام کے گرد اس طرح با ادب بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا. قال ابو ابراہیم، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ واجب علی کل مؤمن، ہر مومن پر یہ واجب ہے، متا ذکرہ او ذکر عندہ، کہ جب وہ خود تذکرہ کرے یا اس کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک ہو، ان یخضع ویخشع ویتوکر ویسکن من حرکتہ ویأخذ فی ہیبتہ واجلالہ، کہ اس کی طبیعت کے اوپر اثر محسوس ہو، کسی کی جلالت شان کا جیسے اثر ہوتا ہے تو اس بندے کے اوپر اس کا اثر محسوس ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا گیا ہے. چنانچہ مطلب کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آتے، وہ اپنی باندی کو کہتے کہ پوچھو کس لیے آئے ہیں. اگر وہ کہتے کہ ہم فقہ کے مسائل سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو امام مالک اسی وقت آ جاتے، اور اگر وہ کہتے کہ ہم حدیث مبارکہ کی روایت لینے آئے ہیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غسل فرماتے، صاف ستھرے کپڑے سے وطن فرماتے، عطر لگاتے، پھر ایک تخت بنایا ہوا تھا، امامہ باندھ کر اس تخت کے اوپر تشریف فرما ہوتے اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو آگے نقل فرماتے. ان کے عمل سے بھی یہ ثابت ہوتا تھا کہ واقعی کسی ذی شان ہستی کی بات یہ آگے بیان کر رہے ہیں. سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے آخری وقت تھا، کسی نے حدیث کی بات پوچھ لی. اس وقت میں جبکہ جان کنی کا عالم ہے اور انسان تکلیف میں ہوتا ہے، اس وقت میں بھی حدیث مبارکہ کا چونکہ تذکرہ آیا، وہ اٹھ کر بیٹھے اور انہوں نے حدیث بیان کی، اور آخری لفظ جب نکلا تو نیچے گرے اور روح قبض ہو گئی. آخری لمحے میں بھی حدیث مبارکہ کا ایسا ادب تھا. چنانچہ وہ لوگ جو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں تھے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے. آج ہمارے سامنے اگر حدیث مبارکہ کا درس ہو، تلاوت ہو، تو ہمیں چاہیے اسی طرح ادب سے بیٹھیں جس طرح کے صحابہ رضوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی شاگرد تھے. ان سے اگر چلتے ہوئے کوئی حدیث مبارکہ کے بارے میں پوچھا کرتا تھا تو وہ اس کا جواب نہیں دیتے تھے. فرمایا کرتے تھے کہ حدیث مبارکہ کی شان ہے کہ انسان سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر پھر اس بات کو نقل کرے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث مبارکہ کا اتنا ادب کرتے تھے کہ ایک مرتبہ بچھو نے انہیں کئی مرتبہ ڈنگ لگایا، چہرے کا رنگ متغیر ہوتا رہا مگر انہوں نے مجلس برخاست نہیں کی. حدیث مبارکہ کو درمیان میں نہیں چھوڑا، پورا مکمل کیا. لوگ حیران تھے کہ بچھو کے ڈنگ لگانے کی تکلیف کتنی ہوتی ہے، اس کو برداشت کر لیا مگر حدیث مبارکہ کے ادب میں فرق نہ آ جائے. اس ادب کا یہ انعام ملا کہ امام مالک رحمۃ اللہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کی حدیث مبارکہ کی خدمت کی زندگی میں ایک رات کے سوا باقی ہر رات ان کو نبی الاسلام کا دیدار ہوا کرتا تھا. ہم نے اپنے قریبی احباب میں دیکھا ہے کہ جن دوستوں کو حدیث مبارکہ کے ساتھ بہت محبت شغف ہے، اس علم کے ساتھ، اکثر و بیشتر ان کو ہفتے میں ایک یا دو مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوتا ہے. اور جو بچے دور حدیث میں ہوں
وہ اگر دورے کا سال تقوی کے ساتھ گناہوں سے بچ کر ادب کے ساتھ گزاریں تو عمومی طور پر اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سال میں دیدار ضرور ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہنسمکھ تھے، خوش طبعی بھی کر لیتے تھے۔ جب ان کے سامنے حدیث مبارکہ کا تذکرہ آتا تو ان کا چہرہ ایسے ہوتا تھا جیسے کسی نے ان کے خون کو نچوڑ لیا ہو۔ کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ بہت زیادہ حدیث پاک کا ادب کرتے ہیں، تو فرمانے لگے کہ میں نے سید القراء محمد بن منقدر کو دیکھا کہ ان کے سامنے حدیث مبارکہ کا تذکرہ ہوتا تھا، وہ اتنا روتے تھے کہ ہمیں ان کی حالت دیکھ کر ان پر ترس آنے لگ جاتا تھا۔ دوسرا تقاضا محبت کا عدم التقدیم بین یدیہ وغض الصوت عندہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انسان تقدم نہ کرے اور ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم اس کا بہت لحاظ کرتے تھے اور اپنی آوازوں کو پست رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ اگر تمہاری آواز میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی، ہم تمہارے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دیں گے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چنانچہ آج بھی یہ ادب اپنی جگہ موجود ہے۔ آپ جائیں مواجہ شریف پر تو اس وقت بھی یہ آیت لکھی ہوئی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ کسی معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر اپنی مرضی کو مقدم کر دینا، اس کو تقدم کہا جاتا ہے۔ ہمارے اکابر تو حدیث کا اتنا احترام فرماتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میرے کسی فتویٰ کے مقابلے میں کسی شخص کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ضعیف حدیث بھی مل جائے تو اس کو چاہیے میرے قول کو چھوڑ کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرے۔ تیسرا تقاضا اعظام جمیع اسبابہ و اکرام مشاہدہ و امکنتہ من المکہ والمدینہ، کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے متعلق جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی محبت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مجنو ایک مرتبہ کتے کے پاؤں چوم رہا تھا تو کسی نے پوچھا بھی کیوں؟ کہنے لگا کہ یہ لیلا کی گلی سے ہو کے آیا ہے۔ تو اگر دنیا کے مجنون ایسے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تو اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ ہمیں ان شہروں سے محبت، ان چیزوں سے محبت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال میں رہیں یا جن کا کسی بھی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ کان مالک لا یرکب بالمدینہ دابۃ وکان یقول استحیی من اللہ ان اطأ تربۃ فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحاصل الدابہ، مجھے جیب نہیں دیتا کہ مدینے کے جن رستوں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہوں امام مالک اپنی سواری کے سموں سے اس جگہ کو پامال کریں۔ چنانچہ مدینہ طیبہ میں سواری پہ سوار بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو بئر علی
مدینہ طیبہ کے باہر ایک جگہ ہے، وہیں پر ہی جوتے اتار دیے۔ کسی نے کہا کہ حضرت سنگلاخ زمین ہے اور آپ کا جسم نازک ہے تو پاؤں زخمی ہو جائیں گے۔ فرمایا زخموں کی تکلیف برداشت کر لوں گا، میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمین پر جوتوں کے ساتھ چلنا پسند نہیں کرتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے آ کر ایک کمان دکھائی اور یہ کہا کہ یہ کمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال میں رہی ہے۔ قال مالک، امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ما مسست القوس بیدی الا علی طہارۃ منذ بلغنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ القوس بیدہ، کہ جب مجھے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کمان کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہے، میں نے اس کے بعد اس کمان کو کبھی بے وضو ہاتھ نہیں لگایا۔ چوتھا تقاضا حب الصحابہ و اہل بیت، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے اور آپ کے صحابہ کرام سے انسان محبت کرے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ تو صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے محبت کرنا۔ من احب شیئا احب من یحب، بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے جو چیزیں اس کو محبوب ہوتی ہیں ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں ہے آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغضهم، کہ انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے اور ان کے ساتھ بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ انس لانو روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا مثل اصحابی کمثل الملح فی الطعام لا یصلح الطعام الا بہ، کہ جیسے آٹے کے اندر نمک ہوتا ہے کہ اس کے بغیر روٹی بے ذائقہ ہوتی ہے، میرے صحابہ کی محبت نمک کی مانند ہے، ان کے بغیر انسان کا ایمان بے ذائقہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا من حفظنی فی اصحابی ورد علی الحوض، جو میرے صحابہ کی عزت و حرمت کی حفاظت کرے اس کو چاہیے کہ حوض کوثر پر میرے پاس آئے۔ ومن لم یحفظنی فی اصحابی لم یرد علی الحوض، اور جو میرے صحابہ کی عزت و حرمت کی حفاظت نہ کرے اس کو چاہیے حوض کوثر پر میرے سامنے ہی نہ آئے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء اساس، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ، اور اسلام کی بنیاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اہل بیت کے ساتھ محبت کا کرنا ہے۔ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے من احب ابا بکر فقد اقام الدین، جس نے ابو بکر لانوں سے محبت کی اس نے دین کو قائم کر لیا۔ ومن احب عمر فقد اوضح السبیل، جس نے عمر لانوں سے محبت کی اس پر راستہ واضح ہو گیا۔ ومن احب عثمان فقد اقتداء بنور اللہ، جس نے عثمان لانوں سے محبت کی اس نے اللہ کے نور سے نور پا لیا۔ ومن احب علی، اور جس نے علی عنہ سے محبت کی فقد اخذ بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا۔
ومن احسن الثناء علی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو شخص صحابہ عنہم کی خوب تعریف کرے، فقد بری من النفاق، وہ شخص نفاق سے بری ہو گیا۔ پانچواں تقاضا الاقتداء بہ، کہ انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کا ثبوت یہ کہ اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کرے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تأصل الہ وانت تزعم حبہ، ھذا لعمری فی القیاس بدیع، لو کان حبک صادقا لأطعتہ، ان المحب لمن یحب مطیع، کہ اگر تم محبت میں سچا ہوتا تو تو اطاعت کرتا، اس لیے کہ محب جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اطاعت کرنے میں اتنے کامل تھے، انسان حیران ہوتا ہے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ حج کے سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ سواری کھڑی تھی، سواری سے نیچے اترے اور قریب درختوں کی جگہ تھی، وہاں پر گئے اور اس طرح بیٹھے کہ جیسے قضائے حاجت کے لیے انسان بیٹھتا ہے، مگر فارغ نہیں ہوئے، ویسے ہی اٹھ کے واپس آئے اور سفر شروع کر دیا۔ تو جو رفقائے سفر تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت اگر حاجت نہیں تھی تو آپ خود بھی رکے، ہمارا بھی وقت لگوایا؟ تو فرمایا کہ مجھے ضرورت تو نہیں تھی، مگر ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکے اور قضائے حاجت کے لیے یہاں آ کر بیٹھے، اگرچہ ضرورت نہیں تھی، میرا جی چاہا میں وہی عمل کروں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کیا والہانہ محبت تھی ان کے دل۔ چنانچہ ایک صحابی کے حالات سے زندگی میں لکھا ہے کہ وہ افریقن ملک کے تھے تو ان کے بال عام طور پر کرلی ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، تو ان کی مانگ نہیں نکلتی تھی، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مانگ نکالتے تھے درمیان میں سے۔ تو ایک دن آگ سینک رہے تھے، سردی کا موسم تھا، اور ان کے پاس لوہے کی کوئی راڈ تھی جس سے کہ وہ آگ کو ٹھیک کر رہے تھے، وہ گرم گرم انہوں نے یہاں پھیر دی تو سر کی جلد جلی، زخم بن گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا، خامخواہ اپنے آپ کو اتنی تکلیف دی؟ تو کہنے لگے کہ میری تکلیف تو ختم ہو گئی، مگر اس بات کی خوشی باقی ہے کہ اب دیکھنے سے میرے سر کے درمیان مانگ نظر آئے گی، مجھے اپنے آقا سے مشابہت حاصل ہو۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ ایران فتح ہونے کے بعد جب وہاں تشریف لائے تو دسترخوان سے لقمہ گرا اور انہوں نے کھا لیا۔ ساتھ والے نے کہا کہ یہاں کے لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، کیا اشکانہ جواب دیا، فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کی خاطر کیا میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں سنت کی کیا عظمت ہوا کرتی تھی، بس پتہ چلنے کی دیر ہوتی تھی۔ چنانچہ خلافت فاروقی کا واقعہ ہے، مسجد نبوی کا صحن جب بارش ہوتی تو پانی اس میں بھر جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابن عباس لانوں کا گھر قریب تھا اور ان کی چھت کا پرنالہ مسجد نبوی کے صحن میں آتا تھا، تو سارا پانی مسجد کے صحن میں آنے سے کیچڑ ہو جاتا، لوگوں کو تکلیف ہوتی۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق لانوں نے جب دیکھا کہ بھئی سب نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے تو انہوں نے حکم دیا کہ بھئی اس پرنالے کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، بڑے فائدے کی خاطر چھوٹے نقصان اٹھا لینے چاہیے، شریعت کا اصول ہے۔ اب جب ابن عباس لانوں کو پتہ چلا تو انہوں نے ابن کعب لانوں کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ ابن کعب لانوں نے بلا لیا، آپ اندازہ لگائیے
امیر المومنین بھی وہیں کھڑے ہیں اور ابن عباس نانو بھی وہاں کھڑے ہیں. پوچھا کیا بات؟ عمر لانو نے بتایا کہ جی اس طرح لوگوں کے عمومی فائدے کی خاطر میں نے اس بات کا حکم دیا چونکہ میں ذمہ دار ہوں لوگوں کو تکلیف سے بچانے کا. ابن عباس نے جواب میں کہا کہ آپ کی بات اپنی جگہ، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پر نالے کو یہاں لگایا تھا. میرا جی چاہتا ہے میں اس پر نالے کو اسی جگہ دیکھوں. اتنا سننا تھا. عمر فاروق لانو نے کہا کہ بدکاب لانو آپ فیصلہ کر دیجئے کہ پرنالہ اپنی جگہ پر لگے گا، مگر فرق یہ ہوگا کہ اب عمر فاروق وہاں جائے گا اور رکوع کی حالت میں کھڑا ہوگا اور ابن عباس میری کمر پر سوار ہو کر اس پر نالے کو فکس کریں گے جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کیا. چنانچہ ایسے ہی ہوا. ابن عباس نے پر نالا لگایا اور نیچے اتر کے کہا کہ بس میں نے ایک دفعہ اس کو دیکھ لیا، اب میں پورا مکان مسجد نبوی کے اندر شامل کر دیتا. کیا محبت تھی ان صحابہ لانوں کو نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کے ساتھ. ابن عمر لانو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ فلاں دروازہ اگر عورتوں کے لیے سیپریٹ کر دیا جائے، مخصوص کر دیا جائے تو بہت اچھا. اس کو باب النساء کہا جاتا تھا. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سننے کے بعد میں پوری زندگی اس باب النساء میں سے کبھی پھر مسجد میں داخل نہیں ہوں کہ میرے آقا نے جو فرما دیا کہ یہ عورتوں کے لیے الگ کر دیا. ایک صحابی لانو آتے ہیں، ایک پاؤں اندر ہے ایک پاؤں باہر ہے دروازے کے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جو مسجد میں لوگ تھے ان کو فرماتے ہیں اجلسو، اور یہ لفظ ان کے کان میں پڑ گیا اور وہ صحابی وہیں بیٹھ گئے. بعد میں آنے والے نے پوچھا یہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے؟ ایک پاؤں اندر ایک پاؤں باہر دہلیز پہ بیٹھ گئے. تو کہنے لگے کہ اگرچہ میرا ایک پاؤں اندر تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کان میں پڑا اجلسو، اب میرے لیے تعمیل کے سوا چارہ ہے. آج ہم حیران ہوتے ہیں کہ ان صحابہ لانوں کے دلوں میں سنت کی کتنی وقت تھی، عظمت تھی. اسی لیے ایک ایک سنت پر بڑے اہتمام کے ساتھ وہ عمل کرتے تھے. ہمارے قریب کے زمانے میں اکابر علماء دیوبند کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی، وہ بھی سنت کے عاشق. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرنگی نے وارنٹ جاری کر دیے کہ ان کو پھانسی لٹکا دو گرفتار کر کے. حضرت کو اطلاع ملی تو حضرت روپوش ہو گئے. 3 دن کے بعد پھر باہر نظر آئے. کسی نے کہا جی آپ کی تو پھانسی کا حکم، زندگی کا مسئلہ ہے، آپ بہتر ہے کہ چھپ جائیں. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھا، مجھے غار طور کی 3 راتیں روپوشی کی حالت میں گزارتی ہوئی سنت نظر آتی ہے. میں نے اس سنت پر عمل کر لیا، اب میں باہر آ گیا ہوں، اگر کوئی مجھے پھانسی بھی چڑھا دے گا تو میں چڑھنے کو تیار. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں موتیا بند آ جانے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی، مگر حضرت ان دنوں بھی باقاعدگی کے ساتھ سرما استعمال کرتے تھے. عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرما لگایا جاتا ہے بینائی تیز کرنے کے لیے. تو ایک آدمی نے کہا کہ حضرت آپ کی تو بینائی بھی نہیں اور آپ سرما لگاتے ہیں. فرمایا کہ میں بینائی کی نیت سے نہیں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے روزانہ سرما ڈالتا. ہمیں تو سنت پہ عمل کرنا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حدیث مبارکہ کا اتنا ادب تھا
کہ بے وضو ہاتھ نہیں لگایا کرتے تھے. ایک مرتبہ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اپنے شاگردوں سے کہ بتاؤ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ انور شاہ کشمیری کیسے بنے؟ تو جن طلباء کو تفسیر سے لگاؤ تھا وہ کہنے لگے جی بڑے مفسر تھے. جن کو حدیث سے شغف زیادہ تھا وہ کہنے لگے جی بڑے محدث تھے. جن کو شعر و سخن سے تھا وہ کہنے لگے جی ان کا شعر کا کلام ہی بہت اعلیٰ. حضرت خاموش رہے. پھر اخیر پر فرمایا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ سوال ایک مرتبہ کسی نے خود علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ علم کے اس مرتبے تک کیسے پہنچے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اللہ نے اتنا ادب دیا کہ میں بے وضو کبھی حدیث پاک کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتا اور کتابوں کے رکھنے میں بھی ان کے درجے کا خیال رکھتا ہوں. قرآن پاک پر اس کی تفسیر کو نہیں رکھتا, تفسیر پر حدیث کو نہیں رکھتا, حدیث پر اس کی فقہ کی کتاب کو نہیں رکھتا اور فقہ کی کتاب کے اوپر تاریخ کی کتاب کو نہیں رکھتا. میں رکھنے میں بھی ان کے مدارج کا خیال رکھتا. پھر فرمانے لگے کہ میں بخاری شریف جب بیٹھ کر پڑھتا ہوں تو اکثر لوگ بخاری شریف کا حاشیہ پڑھنے کے لیے بخاری شریف کتاب کو اپنا تحت بناتے ہیں. فرمانے لگے میں جب سیدھا حاشیہ پڑھ لیتا ہوں دوسری طرف پڑھنا ہوتا ہے تو میں اٹھ کے خود دوسری طرف جاتا ہوں اور وہاں سے بیٹھ کے حاشیہ پڑھتا ہوں. چنانچہ ان کو کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی تھی. ایک مرتبہ اسحال لگ گئے. کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے کچھ کھانے میں کوئی ایسی چیز کھا لی؟ فرمانے لگے نہیں, چند دن سے زیارت نہیں ہوئی, اس خوف سے اسحال لگ گئے کہ میری کسی کوتاہی کی وجہ سے اس نعمت سے مجھے محروم نہ کیا گیا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ 18 سال مسجد نبوی میں بیٹھ کے حدیث کا درس دیا. ایک ایک دن میں 11 اسباق پڑھاتے تھے. ایک مرتبہ روضہ انور کھولا گیا اور آپ کو روضہ انور کے اندر جانے کا موقع ملا. تو وہاں جا کر آپ نے اپنی ریچھ سے جو جگہ تھی نیچے فرش کی اس کو صاف کرنا شروع کر دیا ریچھ کے ساتھ. تو کسی نے پوچھا کہ ریچھ سے صفائی کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے جس کی سنت ہے اسی کی حرمت پہ قربان کر رہا. کیا محبت ان کے دل میں ہوگی. اللہ اکبر کبھی. چنانچہ اکابر علماء دیوبند میں سے ایک ایک کی زندگی کو پڑھ لیجئے, آپ کو ان کا ظاہر سنت سے بالکل مزین نظر آئے گا. ہر چھوٹی بڑی سنت کے اوپر عمل کرنا یہ ان کا محبوب مشغلہ ہوتا تھا. وہ لطف اٹھاتے تھے. جیسے بچہ کوئی لفظ بولے نا, دودھ کو دودھو کہہ دے تو ماں بھی کہتی ہے ابھی دودھو دیتی ہوں, حالانکہ وہ تو دودھ کہہ سکتی ہے, نہیں, اس کو بچے سے پیار ہے. تو بچے نے جس لفظ کو جیسے کہا محبت تقاضا کرتی ہے کہ اس لفظ کو ویسے بولے. بالکل صحابہ رضوان کا یہی حال تھا اور ہمارے اکابر علماء دیوبند کا بھی یہی حال تھا. ایک ایک عمل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیا کرتے تھے. چھٹی علامت بغض من ابغض اللہ ورسولہ. جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے تو دل میں ان کے خلاف بغض رکھنا, محبت کرنے والوں سے محبت کرنا اور بغض رکھنے والوں سے بغض رکھنا. اس کی آسان سی مثال ہے کہ جب کسی عورت کے ہاں بیٹا ہو اس کے محبت کے پیمانے بدل جاتے ہیں. پہلے اس کی محبت کا اور حساب تھا, اب اس کی محبت بچے کی بنیاد پہ, جو بچے سے محبت کرے اس پہ وہ محبت کرتی ہے, جو بچے سے نفرت کرے اس پہ وہ نفرت کرنے لگ جاتی ہے.
تو ماں اگر بچے کی وجہ سے نفرت کرتی ہے یا محبت کرتی ہے تو پھر مومن کا بھی یہی معاملہ ہے۔ جو نبی علیہ السلام سے محبت کرے ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا، اور جو نفرت کرے ان کے ساتھ نفرت کا معاملہ کرنا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں، ان کے والد آتے ہیں مکہ مکرمہ سے کوئی پیغام لے کے، سوچنے لگے چلو میں بیٹی کے ہاں ہوتا جاؤں۔ آئے، جب بستر پر بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ لانا نے فوراً بستر کو لپیٹ دیا۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹی، باپ کے آنے پہ بستر بچھایا کرتے ہیں، بستر لپیٹا نہیں کرتے، تم نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، آپ کی بات اپنی جگہ سچی، مگر مجھے زیب نہیں دیتا کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہو اور اس کے اوپر ایک مشرک آ کر بیٹھ جائے۔ ساتویں علامت کثرت ذکر اللہ۔ جب محبت ہوتی ہے تو انسان یاد بھی بہت کثرت سے کرتا ہے، ہر وقت ہی خیال رہتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا اکثر تذکرہ کرتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے کہ اللہ رب العزت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ساتھ محبت، تو قرآن مجید میں دیکھو کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا تذکرہ کیا، جگہ جگہ تذکرہ نظر آتا ہے۔ بلکہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ ایک ایک آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بتلاتی ہے۔ اتنی کثرت کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ تو جب محبت ہوتی ہے تو انسان یاد کرتا ہے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب خلیفہ بنے تو جمعہ پڑھانے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العام الاول فبکا، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پچھلے سال سنا اور اتنے لفظ کہہ کے رونا شروع کر دیا۔ پھر دوبارہ آنسو پوچھ کے یہ بات شروع کی اور پھر رونا شروع کر دیا۔ پھر دوسری مرتبہ آنسو پوچھے، تیسری مرتبہ بات کہی اور تیسری مرتبہ پھر رونا شروع کر دیا۔ بات بات پہ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ان کے دلوں کو مچلا کے رکھ دیا کرتی تھی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، پاؤں ہو گیا، جیسے اٹھتے ہوئے پاؤں ہو جاتا ہے، سن ہو گیا، تو کسی نے کہا کہ اذکر احب الناس الیک یذل عنک، کہ آپ کو جس سے سب سے زیادہ محبت ہے اس کا نام لیجئے تو یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ فصاح یا محمدا حسن بشرا، فوراً کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی وقت ان کا پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ بے اختیار دل سے، یعنی زبان سے وہ لفظ نکلا جس سے واقعی ان کو بہت محبت تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں اس طرح سناتے تھے جیسے آج کل کے دور میں لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے کو آئس کریم کی پیشکش کیا کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرنا اس طرح محبوب ہوا کرتا تھا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایک دوسرے کو سنانا ان کا محبوب کام ہوا کرتا تھا۔ آٹھویں چیز کثرت شوق ہی الی لقائہ، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت تو ان سے ملاقات کی پھر تمنا بھی ہوتی ہے۔ جب بھی محبت ہو تو دل چاہتا ہے ملاقات کرنے کو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی عجیب کیفیت تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بوڑھے میاں کو دیکھا
کہ وہ آتے ہیں خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں. پوچھا کہ آپ کا کیا حال؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور جب مجھے آپ کی یاد آتی ہے تو میں آ کے مجلس میں حاضر ہو کر بیٹھتا ہوں, آپ کے چہرے انور کا جی بھر کے دیدار کرتا ہوں اور پھر خاموشی سے اٹھ کے واپس چلا جاتا ہوں. میں آتا ہی دیدار کرنے کے لیے. چنانچہ کئی صحابہ تھے کہ نبی علیہ السلام کا پردہ فرمانے کے بعد جنہوں نے دعا مانگی کہ اللہ یہ آنکھیں تو تھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے, جب انہوں نے پردہ کر لیا اللہ بے شک ہماری بینائی کو زائل کر دی. بعض صحابہ نے قسمیں کھائی ہوئی تھی ہم صبح اٹھیں گے تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا دیدار کریں گے. معلوم نہیں انہوں نے قسمیں کیسے پوری کی ہوں گی, اتنی محبت تھی ان کو نبی علیہ السلام سے. چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی, اللہ مجھے میرے احبا سے جلدی ملا دینا. ثوبان رضی اللہ عنہ آپ کے غلام بے دام عرض کرنے لگے, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے غلام ہیں, ہر وقت حاضر خدمت ہیں, آپ کن کے لیے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے میرے احبا سے جلدی ملا دینا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا, ثوبان تمہاری محبت بڑی قدر و قیمت والی ہے, مگر تم نے میرا دیدار کیا, تم نے جبریل علیہ السلام کو اترتے دیکھا, قرآن اترتے دیکھا. میں جن کے لیے دعا کر رہا تھا ثوبان یہ وہ لوگ ہیں جو قرب قیامت میں پیدا ہوں گے, انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا, ہاں وہ اپنے علماء سے میرے تذکرے سنیں گے اور فقط تذکرے سن کر ان کو مجھ سے اتنی محبت ہوگی کہ اگر ان کو اختیار دیا جاتا کہ اپنی اولادوں کو بیچ کر میرا دیدار کرتے تو وہ ایسا کر گزرتے. میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ مجھے ان احبا سے جلدی ملا دے. ابو ہریرہ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اشد امتی لی حبن ناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی باہلہ ومالہ. تو واقعی جن کو محبت ہوتی ہے ان کا ایسا ہی دستور ہوتا ہے. عبدہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں, فرماتی ہیں کہ میرے والد خالد بن میدان جب بستر پر رات کو سونے کے لیے آتے تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کو یاد کرتے اور کہتے کہ ہم اصلی و فصلی و الیہم یحن قلبی قال شوقی الیہم فاجل رب قبضی الی. وہ میرے اصل تھے, فصل تھے, اے اللہ میرا دل اداس ہے, جلدی میری روح کو قبض کر لے, مجھے ان کے ساتھ واصل کر دے. یہ محبت ہوتی ہے انسان. چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اندازہ لگائیے. ایک مرتبہ رات کا وقت ہے اور وہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں راؤنڈ کر رہے ہیں. ایک دروازے پر ان کو تھوڑی آواز آئی, سننے کے لیے کھڑے ہو گئے. محسوس ہوا کہ کوئی بڑی عمر کی عورت ہے اور وہ نبی علیہ السلام کی محبت میں اشعار پڑھ رہی ہے. سنتے رہے, دل مچل اٹھا. جب بوڑھی عورت نے اشعار مکمل کیے تو عمر فاروق اللہ نے دروازہ کھٹکھٹایا. بوڑھی عورت نے پوچھا کہ کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ جواب دیا عمر فاروق امیر المومنین. رات کے اس وقت میں مجھ بڑھیا کے دروازے پر آپ کیسے آئے؟ فرمانے لگے کہ میں ایک تمنا اور فریاد لے کے آیا ہوں, تم اس کو پورا کر سکتی ہو. بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا. امیر المومنین تشریف لائیے. عمر فاروق عنہ داخل ہوتے ہیں اور زمین پر بیٹھ جاتے ہیں. بڑھیا کہتی ہے بستر پہ بیٹھے. فرماتے ہیں میں بستر پر نہیں بیٹھوں گا جب تک آپ میری تمنا کو پورا نہیں کریں گی. اس نے کہا کہ میں بوڑھی عورت کس تمنا کو پورا کر سکتی ہوں؟ تو کہا کہ آپ ابھی نبی علیہ السلام کی محبت میں جو اشعار پڑھ رہی تھی اس کے آخری شعر کے معنی یہ تھے کہ اللہ مجھے جنت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا کر دینا
میری فریاد یہ ہے اپنے شعر میں تھوڑی سی ترمیم کر کے یوں پڑھ دو، اللہ مجھے اور عمر فاروق کو جنت میں اپنے محبوب کے ساتھ اکٹھا کر دے۔ کیا محبت تھی ان کے دلوں میں نبی علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات شام اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کتنی سرد مہری ہے، اتنا عرصہ ہوا ملاقات پہ نہیں آتے۔ اسی وقت اٹھے، بیوی کو کہا کہ فوراً تیاری کرو، چنانچہ سفر پہ چل پڑے۔ اللہ کی شان کہ وہ بالآخر مدینہ طیبہ پہنچے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دی، سلام پڑھا مواد شریف پر، نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز کے وقت صحابہ رضوان نے کہا کہ جی آپ اذان دیں۔ فرمانے لگے کہ جب میں اذان دیتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہتا تھا تو میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرتا تھا، اب اگر پڑھوں گا اور میں دیدار نہ کر سکوں گا تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکے گا، لہذا میں اذان نہیں دیتا۔ کہتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بلال عنہ نے صرف 2 مرتبہ بعد میں اذان دی۔ ایک جب بیت المقدس فتح ہوا تو عمر فاروق عنہ نے کہا کہ جی چاہتا ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کے مؤذن آپ اس قبلے میں بھی وہی اذان سنائیں، تو امیر المومنین کے حکم کی وجہ سے وہاں اذان دی۔ اور دوسرا موقع یہ تھا، صحابہ کو تو انکار کر دیا، اتنے میں شہزادے آگے حسن حسین رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا جی کہ جی چاہتا ہے کہ نانا جان کے زمانے کی اذان سنے۔ اب ان کی فرمائش ایسی تھی کہ انکار کی گنجائش نہیں تھی، تو بلال عنہ اذان دینے مسجد نبی میں کھڑے ہوئے، وہ آواز جس کو صحابہ عنہ سنتے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے، آج وہی آواز آ رہی تھی۔ صحابہ حیران ہیں، محبوب کی یاد نے دلوں کو تڑپا کے رکھ دیا، مرد بھی رو رہے ہیں، قریب کے گھروں میں آواز گئی، عورتیں حیران کہ یہ آواز کہاں سے آ گئی۔ انہوں نے اپنے سروں پہ اپنے برقعے لیے، چادریں لی اور وہ بھی آ گئیں۔ اب عورتیں گلی میں اس آواز کو سن کے رو رہی ہیں، مرد مسجد میں رو رہے ہیں۔ اور عجیب معاملہ اس وقت بنا جب اذان ختم ہوئی تو ایک عورت کے بیٹے نے اپنی ماں سے سوال کیا، اماں اتنے عرصے کے بعد بلال عنہ تو واپس آ گئے، بتا نبی علیہ السلام کب واپس آئیں گے؟ یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام کب واپس آئیں گے؟ صحابہ عنہ نبی علیہ السلام کو اس طرح یاد کرتے تھے اور اس طرح رویا کرتے۔ چنانچہ وفات کا وقت ہوا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا واہ حزنا ہو، فوراً کہنے لگے واہ قربا ہو غدن القل محبت محمد وحزبہ، کتنی خوشی کی بات ہے، کل نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے گی۔ نواں تقاضا الشفقۃ علی امتہ والسعی فی مصالحہم کما کان صلی اللہ علیہ وسلم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کو امت کے ساتھ محبت تھی، آپ رؤوف الرحیم تھے امت کے لیے، لہذا وہ رافت اور رحمت اس بندے کے دل میں بھی ہونی چاہیے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا کہ ہمیں لوگوں کے دنیاوی کاموں میں بھی ان کے کام آنا چاہیے اور نیکی کی تلقین کرنے میں بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ غم جو نبی علیہ السلام کے سینے انور میں تھا، جس کی وجہ سے آپ راتوں کو روتے تھے، اتنی لمبی تہجد پڑھتے تھے حتیٰ یتورمت قدمہ، کہ قدمین مبارک متورم ہو جاتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے اتنا لمبا سجدہ کیا، میرے دل میں شک آنے لگا کہ پتہ نہیں کہیں روح ہی نہ پرواز کر گئی ہو،
میں اٹھی اور میں نے پاؤں کے انگوٹھے کو ہلایا، تب مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ابھی صحیح ہے۔ اتنا لمبا سجدہ فرماتے تھے، اللہ اکبر کر دیا۔ کیوں؟ امت کے لیے اتنی محبت تھی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ غم جو آج کے دور میں اپنے دل میں رکھے گا اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے زندگی کو وقف کرے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ محبوب بنے گا۔ سنیے ذرا، ایک عجیب حدیث مبارکہ ہے، انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم عن اقوام لیسوا بانبیاء ولا شہداء، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں، نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے، یغبطہم یوم القیامت الانبیاء والشہداء، قیامت کے دن ان پر انبیاء اور شہداء رشک کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا شان والے لوگ ہیں کہ وہ انبیاء نہیں، شہداء نہیں، مگر ان کو اللہ وہ مقام دیں گے، وہ اکرام عطا کریں گے کہ انبیاء اور شہداء ان کے اوپر رشک کریں گے، بمنازلہم من اللہ عز وجل علی منابر من نور، نور کے ممبروں پر ہوگے، یکونون علیہا، قالوا ومن ہم، صحابہ نے پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، الذین یحببون عباد اللہ الی اللہ ویحببون اللہ الی عبادہ وہم یمشون علی الارض نصحا، کہ جو بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں، اور وہ دنیا میں لوگوں کو نصیحت کی بات کرنے والے۔ صحابہ اللہ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں، بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بناتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، گناہوں سے روکتے ہیں، یأمرونہم بحب اللہ وینہونہم یعنی اما کرہ اللہ فَإِذَا أَطَاعُوهُمْ أَحَبَّهُمُ اللَّهُ، تو جب بندے گناہ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بن جایا کرتے ہیں۔ اب سوچئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کے بارے میں یہ بتلایا، وہ آج امت میں ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ سکتے ہیں۔ اس اکابر علماء دیوبند کے گروپ میں، جماعت میں، آپ کو ایک کمزور سی شخصیت ملے گی، ذرا حالات زندگی پڑھ کر دیکھیے، کمزور سی شخصیت لوگوں کے دروازے پر جا رہی ہے، لوگوں میں روٹی کا سوال کرنے نہیں آیا، میں تم سے زندگی کا سوال کرنے آیا ہوں، میں تم سے وقت کا سوال کرنے والا آیا ہوں۔ کون ہے؟ میرا نام الیاس ہے، میرے دل میں اللہ نے وہی محبت ڈالی ہے، وہی غم ڈالا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں اس جماعت کی عظمت کو کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے غم کو اپنا غم بنایا، آج دنیا کے سینکڑوں ممالک کے اندر جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتے پھر رہے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے محبوب بندے زندگیاں لگا دیتے ہیں، سال لگا دیتے ہیں، اپنی مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ، کس کے لیے؟ کہ اللہ سے اللہ کے بندے جڑ جائیں۔ کافر ہوتے ہیں ان کو مسلمان بنا لیتے ہیں، جو غفلت میں مسلمان پڑے ہوتے ہیں ان کو جگا دیتے ہیں، ان کو اللہ سے واصل کر دیتے ہیں۔ یہ ہے نعمت بھی اللہ نے اکابر علماء دیوبند کو عطا فرمائی کہ نبی علیہ السلام کی اس نعمت کے وارث بھی یہی بنے۔ چنانچہ وہ علماء جو وعظ و نصیحت کا کام کرتے ہیں، وہ مشائخ، وہ داعی حضرات جو وعظ و نصیحت کا کام کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے اسی خوشخبری کے اندر شامل تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں
جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ کو بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جتنی امت کے ساتھ شفقت نبی علیہ السلام کو تھی اور جتنی محبت نبی علیہ السلام کو تھی، ایسی محبت کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ ذرا غور کیجئے، دنیا میں جتنی محبتیں ہیں سب غرض والی محبتیں۔ میاں بیوی کی محبت غرض، بیوی کو خاوند کی ضرورت ہے، خاوند کو بیوی کی ضرورت ہے۔ اولاد ماں باپ کی محبت غرض، اولاد کو ماں کی ضرورت ہے، باپ کی، ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہے۔ بھائی بھائی کی محبت بھی غرض، ایک دوسرے کے ہیلپ کی ضرورت ہے۔ پڑوسی پڑوسی کی محبت بھی غرض کی بنیاد پہ، ایک دوسرے کی ضروریات ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ اگر استاد شاگرد کی محبت ہے تو وہ بھی غرض کی۔ کیوں؟ استاد پڑھا رہا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائیں گے، اور شاگرد پڑھ رہا ہے کہ مجھے علم مل جائے گا۔ حتیٰ کہ پیر مرید کی محبت بھی غرض کی محبت، کہ مرید کے دل میں میری تربیت ہوگی اور پیر کے دل میں کہ اللہ راضی ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ غرض جیسی بھی ہو ہے تو غرض نہ پیچھے۔ ہاں، کوئی محبت ایسی ہے جو بے غرض ہو؟ ایک مرتبہ ذہن میں سوچا کہ کوئی محبت دنیا میں بے غرض ہے، تو ذہن نے جواب دیا کہ مخلوق کی محبت بے غرض نہیں ہو سکتی، کوئی نہ کوئی غرض تو لگی ہی ہوئی ہوگی۔ پھر سوچا کہ کوئی محبت، پھر ذہن نے کہا اگر دنیا میں بے غرض محبت دیکھنی ہے تو ذرا 1400 سال پیچھے چلے جاؤ۔ رات کا اندھیرا ہوگا، تم ایک ہستی کو دیکھو گے مصلی کے اوپر سجدے میں ہے، یا رب امتی یا رب امتی۔ کیا اس ہستی کو اپنے درجات کے پڑھنے کا تھا سما؟ نہیں، ان کو پہلے اللہ نے فرما دیا تھا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ ان کو اللہ نے پہلے بتلا دیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو بس بس کرنے لگ جائے۔ پھر وہ ہستی کیوں رو رہی ہے؟ اتنا لمبا سجدہ کہ بیوی اٹھ کے پاؤں ہلا کے دیکھتی ہے کہ ابھی زندگی تو ہے یا نہیں، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ امت کے اوپر شفقت کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کے ساتھ ایسی محبت، اس لیے قیامت کے دن انبیاء بھی نفس نفسی پکارتے ہوں گے، ایک اللہ کے حبیب ہوں گے جو اس دن بھی امتی امتی فرما رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر امت کے ساتھ شفقت و محبت تھی۔ ایک اور آخری بات کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی محبت ہے تو پھر اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ کثرت الصلاۃ والسلام علیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھنا، درود شریف پڑھنا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو ہم بھی کثرت سے درود شریف پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سید القراء ابن کعب رضی اللہ عنہ نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر تیسرا حصہ اپنے وقت کا درود شریف پڑھنے میں لگا دوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو زیادہ کرے گا تو تجھے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں 2/3 حصہ درود شریف پڑھا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا زیادہ پڑھے گا تو زیادہ نفع ہوگا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو میں پورا وقت ہی آپ پر درود شریف پڑھوں گا۔ قال، نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اذن یغفر ذنبک وتکفی ہمک، اگر تو ہر وقت مجھ پر درود شریف پڑھے گا اللہ پھر تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تیرے تمام غموں کو اللہ ختم فرما دیں گے۔ عمر بن خطاب اللہ عنہ فرماتے تھے الدعاء والصلاۃ معلق بین السماء والارض، دعا اور نماز
آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہیں. فلا يصعد الى الله منه شيء حتى يصلى على النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس وقت تک اوپر قبولیت کے لیے نہیں جا پاتی جب تک کہ ان میں نبی علیہ السلام پر درود شریف نہ پڑھا گیا. اسی لیے ہر دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، بعد میں بھی پڑھنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدعاء بین الصلاتین لا یرد، کہ دو درود شریف کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا. ایک حدیث مبارکہ میں نبی اسلام نے فرمایا من صلی علیہ فی کتاب لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام اسمی فی ذلک الکتاب. اگر کوئی بندہ لکھ رہا ہو اور لکھتے ہوئے نبی علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے اور وہ نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک اس کتاب میں میرے نام کے ساتھ یہ درود شریف لکھا رہے گا اس وقت تک ایک فرشتہ اس کے لیے استغفار کرتا رہے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ابن مسعود عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، کہ جو بندہ مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا وہ پھر قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب بھی وہی بندہ ہوگا. ابو بکر صدیق عنہ نے ایک عجیب بات فرمائی. فرماتے تھے کہ الصلاۃ علی النبی امحق للذنوب من الماء البارد للنار، کہ جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو جلدی بجھا دیتا ہے، درود شریف کا پڑھنا انسان کے گناہوں کو اس سے بھی جلدی بجھا دیتا ہے. تو درود شریف پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. ابو ہریرہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا من نسی الصلاۃ علیہ نسی طریق الجنہ، جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا. علی اللہ عنہ نے ایک خوبصورت بات کہی. فرماتے تھے واللہ، اللہ کی قسم، اب دیکھیے اللہ کی قسم کھا کے بات کر رہے ہیں، واللہ لولا ما ذکر اللہ ورسولہ فی فضل التسبیح والتکبیر والتحلیل والتحمید لجعلت کل انفاسی صلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تحمید، تکبیر کے فضائل بیان نہ فرمائے ہوتے تو میں اپنی زندگی کے ہر سانس کو درود شریف پڑھنے میں ہی خرچ کر دیتا. ایک اور حدیث مبارکہ سنیے. نبی علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک نوجوان آیا، نبی علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر عنہ کے درمیان بٹھا دیا. پھر فرمایا کہ ابو بکر، میں نے تیرے اور اپنے درمیان اس کو بٹھا دیا، اس بات پہ حیرت تو ہوئی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حیرت ہو رہی ہے. فرمایا ان ھذا الفتى یصلی علی صلاۃ ما یصلیھا علی احد من امتی، میرا یہ نوجوان امتی مجھ پر ایسا درود شریف پڑھتا ہے کہ جو درود شریف میری امت میں سے کوئی دوسرا مجھ پر نہیں پڑھتا. اس کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے قریب بٹھایا. پھر نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ وہ کیا درود شریف پڑھتا تھا. اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ وصلی علی محمد عدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرت بالصلاۃ علیہ وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی ان یصلی علیہ. چنانچہ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے باقاعدہ تفصیل لکھی ہے کہ کس کس موقع پر درود شریف پڑھنا چاہیے. دخول المسجد والخروج منہ، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا مسجد سے نکلتے ہوئے درود شریف پڑھنا چاہیے. والتشہد
التحیات میں بھی درود شریف سب پڑھتے ہیں. ورؤیت المساجد، جب مسجد پر نظر پڑے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے. دخول الاسواق، بازار میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے. دخول البیت والخروج منہ، گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے. نسیان الحاجہ، اگر بندہ کوئی بات بھول جائے، چیز رکھ کے بھول جائے، بات بھول جائے، اس وقت بھی نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا چاہیے. وقت الفقر، تنگ دستی کے وقت میں بھی درود شریف پڑھے. فی البدایت فی العلم، اور جب کتاب پڑھنے بیٹھے اس وقت بھی درود شریف پڑھے. فی البدایت فی الخطب، جب خطبہ دینا ہو، بیان کرنا ہو تو بھی درود شریف پڑھے. والانتہاء من مجالس العلم، جب علم کی مجلس کا اختتام ہو تو بھی درود شریف پڑھے. فی لقاء الاخوان، دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو بھی درود شریف پڑھے. فی موادعتہم و مفارقتہم، پھر مدارستاً حدیث نبوی، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو پڑھائی جائے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے. عند تذکرتہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے جب تذکرہ ہو تو درود شریف پڑھے. عند ذکر اصحابہ، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ ہو اس وقت بھی درود شریف پڑھے. عند ذکر شیء من معاصرہ، نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی کوئی یادگار چیز کا تذکرہ ہو تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے. عند دخول المدینہ، مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے بھی پڑھے. اور عند المرور علی قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو مواضع شریف پر تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے. درود شریف کے فوائد کیا ہیں؟ کچھ دیر یہ بھی ذرا سن لیجئے. فرمایا انہا سبب لہدایت المصلی وحیات قلبہ، درود شریف کے پڑھنے سے دل زندہ ہوتا ہے اور پڑھنے والے کو اللہ ہدایت کے اوپر رکھتے ہیں. انہا سبب لزیادت محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف کے زیادہ پڑھنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے. انہا سبب لزیادت محبت العبد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے اس بندے کی محبت نبی علیہ السلام کے قلب مبارک میں بھی زیادہ ہو جاتی ہے. انہا سبب قرب العبد من ربہ یوم القیامہ، درود شریف کا زیادہ پڑھنا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے قرب کا سبب بنتا ہے. انہا اداء لشیء من حقہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احسانات ہیں، درود شریف کا زیادہ پڑھنا گویا ان احسانات کا بدلہ چکانے والی بات ہے. انہا سبب کفایت اللہ عبدہ ما اہمہ، جو پریشانیاں ہوتی ہیں درود شریف کے صدقے اللہ رب العزت ان پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں. انہا سبب اجابت الدعاء، دعا کی قبولیت کا یہ سبب ہوتا ہے. انہا سبب زکوٰۃ و طہارت للمصلی، جو درود شریف پڑھنے والا ہے اس کا دل اس سے صاف ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہوتا ہے. اور ایسے آدمی کو حدیث میں پاک میں فرمایا کہ جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ بخیل نہیں ہوتا. پھر جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن کی حسرت سے بچ جاتا ہے. اور جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے ملائے اعلیٰ میں اس بندے کی تعریفیں بہت ہوتی ہیں، اور اس کے عمر میں، اس کے وقت میں اللہ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں. اور انہا سبب لتثبیت قدم العبد علی الصراط، جو بندہ درود شریف زیادہ پڑھتا ہے قیامت کے دن پل صراط سے گزرتے ہوئے اس کے پاؤں اتنے مضبوط ہوں گے، درود شریف زیادہ پڑھا ہوگا. اور ایک اور بات، انہا سبب لثقل کفۃ المیزان، کہ یہ درود شریف میزان کے پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا. اب اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ ذرا سن لیجئے کہ درود شریف کا قیامت کے دن کیا سبحان اللہ کیا شان ہوگی. ایک حدیث مبارکہ
علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے التذکرہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور ابن ابی دنیا اور نمیری نے اس کو الاعلام کتاب میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ لانو ایک صحابی اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان لآدم علیہ السلام من اللہ عز وجل موقفا فی فرش من العرش، قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عرش کے سامنے ایک ایسی جگہ عطا فرمائیں گے، علیہ ثوبان اخضران، ان پر 2 سبز کپڑے ہوں گے، یعنی سمجھیں تہبند بھی سبز اور کرتا بھی سبز، کأنہ نخلۃ صحوق، جیسے شاخیں کٹی ہو نا تو سیدھا کھجور کا درخت ہوتا ہے، اس طرح آدم علیہ السلام کا اونچا لمبا قد مبارک ہوگا۔ ينظر الى من ينطلق به من والده الى الجنہ ومن ينطلق به الى النار، اونچے قد کی وجہ سے آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کو جنت لے جایا جا رہا ہے اور کس کو جہنم لے جایا جا رہا ہے۔ فبین آدم علی ذلک، آدم علیہ السلام اس حال میں ہوں گے، اذ نظر الی رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی علیہ السلام کی امت میں سے ایک بندے کو دیکھیں گے، ينطلق به الی النار، کہ اس کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ فینادی آدم علیہ السلام، تو آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد یا احمد، نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی، اسمہ احمد، تو آدم علیہ السلام نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے یا احمد یا احمد، فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، اس نام کو سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں کہیں گے لبیک یا ابا البشر، اے بشر کے والد، لبیک میں حاضر ہوں۔ فیقول، وہ بتلائیں گے ھذا رجل من امتی کا، یہ آپ کی امت کا ایک بندہ ہے، ينطلق به الى النار، اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا فاشد المئزرہ، میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا۔ یہ عربوں میں ایک مقولہ تھا، جب انہیں کسی اہم کام کے لیے اٹھنا ہوتا تھا نا تو کہتے تھے جی ذرا چادر کو کس کے باندھو چلو، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا، وَأَسْرَعُ فِي أَثَرِ الْمَلَائِكَةِ، اور میں تیزی سے چلوں گا ان فرشتوں کے پیچھے جو میرے امتی کو جہنم لے کے جا رہے ہوں گے۔ فَأَقُولُ، اور میں یہ کہوں گا یا رسول ربی، اے میرے رب کے نمائندو، کیفو، رک جاؤ۔ فیقولون، وہ آگے سے جواب دیں گے نحن الغلاد الشداد، ہم بڑے قوی اور سخت گیر ہیں، لا نعصی اللہ تعالی ما امرنا، جو اللہ حکم دیتا ہے ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ونفعل ما نؤمر، اور ہم وہ کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملتا ہے۔ فَإِذَا آیَسَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو جائیں گے کہ میرے کہنے کے باوجود یہ فرشتے جا رہے ہیں لے کے جہنم کی طرف، رک نہیں رہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قبض علی لحیتہ بیدہ الیسریٰ واستقبل العرش بوجہہ، نبی علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی ریچھ مبارک کو پکڑیں گے اور اپنے چہرے انور کو آسمان کی طرف کر کے دیکھیں گے، عرش کی طرف کر کے دیکھیں گے۔ عربوں میں یہ ایک طریقہ تھا کہ جب کسی سے معافی مانگنی ہوتی، منانا ہوتا، تو آج بھی کا طریقہ تھا کہ داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے بڑی لجاجت کے ساتھ اس کی طرف محبت سے دیکھتے تھے، فریاد کرتے تھے بھئی ہم پہ رحم کھا لو۔ نبی علیہ السلام جب فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ رک نہیں رہے، میری امتی کو لے کے جہنم میں جا رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی جو ہے بایاں ہاتھ
اپنی ریچھ کے اوپر رکھوں گا اور میں آسمان عرش کی طرف اپنے چہرے انور کے ساتھ دیکھوں گا. پھر نبی علیہ السلام فیقول فرمائیں گے یا ربی قد وعدتنی اللہ تخزینی فی امتی. اے اللہ آپ نے وعدہ نہیں فرمایا تھا میری امت کے معاملے میں آپ مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے. فیاتی النداء من قبل العرش. عرش کے اوپر سے ایک آواز آئے گی اطیعوا محمدا. او میرے فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وردوا هذا العبد الى المقام. اور اس بندے کو واپس جہاں سے لائے تھے میزان کے قریب وہیں جا کر چھوڑ کر آؤ. چنانچہ وہ فرشتے اس بندے کو وہاں جا کر چھوڑیں گے. فیخرج صلی اللہ علیہ وسلم. اب دوبارہ وزن شروع ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ بطاقتن کاغذ کا پرزہ نکالیں گے. بیضاء سفید ہوگا. کل ان ملتے جیسے انگلی کا پورا ہوتا ہے اس کے برابر ہوگا. فیلقیھا فی کفۃ المیزان الیمنی. اس کاغذ کے ٹکڑے کو نبی علیہ السلام نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے. وہو یقول بسم اللہ. اور نبی علیہ السلام ڈالتے ہوئے بسم اللہ فرمائیں گے. فترجع الحسنات علی السیئات. نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. فینادی المنادی. ندا دے گا وہ ندا دینے والا. سوئدہ و سوئدہ جدہ. یہ بندہ اس کے اجداد سعید بن گئے اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں. وثقلت موازینہ. انطلقوا بہ الی الجنہ. اب اس کو جنت لے کر جاؤ. فیقول یا رسول ربی. جب جنت لے جانے لگیں گے تب وہ بندہ کہے گا اے میرے رب کے نمائندوں فرشتوں ایفو ذرا رک جاؤ. حتی اسأل ھذا العبد الکریم علی ربہ. حتیٰ کہ میں اس کریم بندے سے ذرا معلوم تو کر لوں. فیقول پھر وہ یہ کہے گا بأبی انت و امی. آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان جائیں. ما احسن وجہ کا. آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے. وَأَحْسَنَ خَلْقُكَ. آپ کی پرسنالٹی شخصیت کتنی پیاری ہے. من انتا. آپ کون ہیں. فقد اقلتنی اسرتی. آپ نے میرے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیا. ورحمت عبرتی. میری لغزشوں کو کم کر دیا. فیقول علیہ الصلوۃ والسلام. نبی علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے انا نبیوں کا محمد. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نبی ہوں. وہذہ صلاتک. اور یہ وہ درود شریف ہے التی کنت تصلی علیہ جو تم مجھ پر پڑھا کرتا تھا. وفیتکھا. میں نے تمہیں اس کا بدلہ دیا. احوج ما تکون الیہا. جب تجھے اس کی بہت ضرورت تھی. سوچئے آج نبی علیہ السلام پر درود شریف کا پڑھنا کل قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. ان کا احترام ان کی عزت اکرام وہ بھی دل میں عطا فرمائے. ان کی سنتوں کی محبت کے ساتھ اتباع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور کثرت سے درود شریف پڑھ کر نبی علیہ السلام کی محبت کو دل میں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت سارے احباب نے کل بھی پیغام بھجوائے زبانی بھی کہا ابھی پھر سے بھیجی ہے کہ وہ بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم اپنی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں. آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں. جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے.
تو نیت کیجئے کہ اللہ مجھے آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ جو احباب بیعت کرنا چاہتے ہیں یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے اب آپ بیعت ہو چکے ہیں۔ چند اوراد و وظائف ہیں جو کرنے بہت آسان ہیں۔ ہمارے مشائخ عام طور پہ طلباء کو اوراد و وظائف نہیں بتایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ طلباء ایسے تھے کہ ان کے دلوں میں پہلے ہی اللہ کی محبت بھری ہوتی تھی، سنت کی اتباع ہوتی تھی، تقویٰ ہوتا تھا، تو ان کو پھر اوراد و وظائف میں مشغول نہیں کرتے تھے۔ آج کل دیکھنے میں یہ بات آتی ہے کہ پڑھ تو رہے ہوتے ہیں مگر دل میں وہ تڑپ نہیں ہوتی، وہ محبت نہیں ہوتی، وہ شوق نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ تو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ تھوڑے سے وظائف جو چند منٹ میں ہو جائیں وہ اس لیے بتائیں تاکہ ان کے اندر ایک وارمنس آئے، محبت آئے۔ چنانچہ ہم نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ ہمیں مدارس کے محتمم شیوخ الحدیث بلا کے خود کہتے ہیں کہ جی آپ طلباء کو کچھ وظائف دے دیں۔ جب سے آپ ہو کے گئے مدرسے کے ہر طالب علم نے تہجد کی پابندی شروع کر دی۔ الحمدللہ جن طلباء کو فجر میں جگانے کے لیے دروازے پیٹتے تھے اور کہتے تھے وہ بچے تہجد کے پابند بن جاتے ہیں، درس حدیث کی حاضری بڑھ جاتی ہے۔ وہ جگہ جہاں پر بچے دلچسپی نہیں رکھتے، اللہ کی شان کے علم میں ان کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے کیونکہ تقویٰ آ جاتا ہے، گناہوں سے بچنا آ جاتا ہے۔ ورنہ تو آج یہ جو سیل فون کی مصیبت ہے اس نے نوجوانوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اس مصیبت سے بچنے کے لیے اتنے تھوڑے سے وظائف کہ جو وہ چند منٹوں میں کر لے، ان کی تعلیم پہ بھی اثر نہ ہو اور ان کے دل میں محبت بھی بڑھے۔ کون سے ہیں؟ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، ایک مجلس میں پڑھ لیں، یا آپ ہر نماز سے پہلے 20 دفعہ 21 دفعہ پڑھ لیں تو 100 ہو جائے گا۔ کون سا مشکل کام ہے؟ 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنا، یہ تینوں کام وہ ہیں جو اکثر طالب علم پہلے ہی کرتے ہیں۔ 2 کام اور ہیں، ایک چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کی طرف توجہ رکھنا، اس کو کہتے ہیں انابت اللہ، رجوع اللہ، اسی کا نام ہے ذکر اللہ، کہ اللہ کی طرف دھیان رہے، قلب منیب اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور ایک کام کہ 10 منٹ کے لیے ذکر قلبی صبح اور شام۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کے بعد پڑھائی سے جب فارغ ہو جائیں تو کوشش کریں کہ گپے مارنے کی بجائے، حالات حاضرہ ڈسکس کرنے کی بجائے جلدی سو جائیں۔ جلدی سونا بھی عشاء کے بعد سنت ہے، اور آج اس سنت پہ عمل کم ہوتا جا رہا ہے، تو جلدی سونے کی سنت پر عمل کریں۔
اور دوسرا کام یہ کرے کہ فجر کی اذان سے 20 منٹ پہلے اٹھنے کی عادت بنا لے. اگر بیت الخلاء میں زیادہ وقت لگتا ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں. اب آدھا گھنٹہ کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا، اس میں جلدی سے وضو کر لیں اور 2-4 رکعت پڑھ لیں. 4 رکعت 20 چھوٹی صورتوں سے پڑھ لیں گے تو آپ کی یہ تہجد ایسے ہوگی جیسے دوسرے لوگ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کے لیے یہ 4 رکعت ہی بہت ہے. پھر اس کے بعد فجر کی نماز تک جو وقت ہوگا اس میں آپ دروشی بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ بھی کر سکتے ہیں. اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عادت یہ بنائیں کہ جیسے ہی اذان ہو فوراً مسجد میں آ جائیں. بہت سارے طلباء کو دیکھا کہ وہ گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں، گپے لگا رہے ہوتے ہیں، ہاں ابھی 4 منٹ باقی ہیں، ہاں ابھی 2 منٹ باقی ہیں، تو وہ مسجد سے باہر کھڑے ہو کے وقت گزارتے ہیں اور جب اقامت شروع ہوتی ہے تب مسجد میں داخل ہوتے ہیں. ایسا نہ کریں. جب پیریڈ نہیں ہے، اذان ہو چکی، تو پھر وضو کر کے مسجد میں آ جائیں، سنت ادا کریں. اگر وقت ہے تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، سنت یہ سب پڑھ لیں اور پھر نماز کے انتظار میں بیٹھیں. آج کل نماز کے انتظار میں بیٹھنے والی سنت بھی بہت کم ہوتی جا رہی ہے. تو طلباء اس سنت کو زندہ کریں. 5 منٹ 4 منٹ نماز سے پہلے وہ جو 5-4 منٹ ہوں گے بس وہی ذکر قلبی کر لیں، اتنا ذکر ہی کافی ہوگا. کوئی الگ مراقبے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو صرف اتنی سی بات کہ ایک اذان سے 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کی عادت بنا لیں اور اس سے لے کے نماز تک کے درمیان میں یہ معاملات ہو جائیں گے. اور دوسری بات کہ اذان سنتے ہی مسجد میں آنے کی عادت ڈال لیں اور کوشش یہ کریں کہ زندگی باوضو گزاریں. ہر وقت نوجوان بچے تو جیسے ہی وضو ٹوٹے پھر وضو کر لیں. ہم نے اپنی زندگی میں ایسے اکابر کو دیکھا ہے کہ جن کو کوئی بندہ بے وضو دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ ہر وقت باوضو رہا کرتے تھے. کما تعیشون تموتون، جیسے زندگی گزاریں گے ویسے موت آئے گی. تو اللہ ایسے لوگوں کو باوضو موت بھی عطا فرمائے. نوجوان بچوں کے لیے باوضو رہنا کوئی مشکل نہیں ہے. ہمیں اس کا ایک مرتبہ تجربہ ہوا. امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے کچھ لوگ تھے، تو ہم ان کو ملنے کے لیے گئے. مغرب کی نماز کا وقت تھا اور بچے کچھ 10-15 ان کے گراؤنڈ میں فٹ بال کھیل رہے تھے. انہوں نے کہا جی کہ اذان کا وقت ہے، قریب مسجد نہیں ہے تو ہمیں یہیں جماعت کروانی ہے. ہم نے کہا بہت اچھا. وہ جو تکبیر پڑھنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے بچوں کو آواز دی، بچوں نماز کے لیے آ جاؤ. چھوٹے بڑے سارے، پسینہ تھا لیکن آ گئے اور سب کھڑے ہو گئے اور سب نے نماز پڑھی. ہمیں بڑی حیرت ہوئی. نماز کے بعد ہم نے پوچھا جی یہ بچوں نے پہلے سے وضو کیا ہوا تھا؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارے خاندان میں اوپر سے یہ عمل چلا آ رہا ہے کہ ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بچوں زندگی باوضو گزارو. ہمارے گھروں میں 5 سال سے عمر کا جو بچہ بھی آپ کو جاگتا نظر آئے گا ہمیشہ باوضو نظر آئے گا. اب اگر لوگ پوری زندگی باوضو گزارتے ہیں تو سبحان اللہ، طالب علمی کا زمانہ تو بڑا ہی اچھا زمانہ ہوتا ہے. تو باوضو رہنے کی کوشش کریں. اور اذان فجر کی جو ہے اس سے 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اگر آپ جلدی سے وضو کر لیتے ہیں، بیت الخلاء سے جلدی فارغ ہو جاتے ہیں تو 20 منٹ بہت ہیں. اور اگر زیادہ وقت لگتا ہے، کیونکہ کئی لوگ زیادہ وقت لگا دیتے ہیں، ماشاءاللہ وہ بیت الخلاء میں ایسے جاتے ہیں جیسے بیت الخالہ ہوتا ہے. تو اگر زیادہ وقت لگتا ہے تو بھئی آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں. مگر آپ کا اس وقت چند رکعت 4 رکعت چھوٹی صورتوں کے ساتھ پڑھ لینا یہ بہت کافی ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ بینک اکاؤنٹ اگر کوئی بندہ کھولے اور اس میں 5000 روپیہ ڈلوا دے، جب بھی اکاؤنٹ ہولڈر کی لسٹ بنے گی تو جہاں اربوں پتی، کروڑوں پتی، لاکھوں پتی کا نام آئے گا، وہ 5000 والے کا نام بھی آئے گا نا کہ اکاؤنٹ تو کھلا ہوا تھا. بس یہی سوچا کریں کہ جہاں قیامت کے دن لسٹ پیش ہوگی سب زندہ داروں کی،
تو عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والوں کی جہاں لسٹ بنے گی وہاں 4 رکعت سے ہی، مگر نام تو اکاؤنٹ ہولڈر میں آئے گا نا، اکاؤنٹ تو کھولا ہوا تھا. تو بس اللہ کے چاہنے والوں میں روزانہ اپنا نام شامل کر لیا کریں. یہ سوچنا کہ جی ہم تو پڑھتے پڑھاتے ہیں تہجد کا ثواب مل جاتا ہے، وہ تو بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن صحابہ بھی تو سارا دن یہی کام کرتے تھے، پھر تہجد کا اہتمام فرماتے تھے. تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. یاد رکھنا کہ عوام الناس جس طرح 5 فرض نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہم طلباء کو چاہیے کہ ہم تہجد کا اس طرح اہتمام کیا کریں. تو 15 منٹ پہلے اذان سے اٹھنے کی عادت ڈال لیں، فجر کی اذان سے، انشاءاللہ اسی میں یہ سارے معاملات ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ ایک چیز محسوس کریں گے کہ سنت کا شوق بڑھ جائے گا، اللہ کی محبت بڑھ جائے گی، نیک باتیں سننے کا شوق بڑھ جائے گا، نیکوں سے محبت. آپ خود کہیں گے کہ مجھے اب اندر کا انسان بدلتا نظر آ رہا ہے. ہم نے الحمدللہ اپنی زندگی میں ہزاروں نہیں، اللہ کی شان لاکھوں احباب کو یہ بات بتائی اور ان کی زندگیوں کو بدلتے ہوئے بھی آنکھوں سے دیکھا. ان اوراد و وظائف کی برکات ایسی ہے. یہ آج ایک مرتبہ کسی ایئرپورٹ پہ تھا، کوئی کتاب پڑھ رہا تھا. ایک نوجوان جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، وڈکا کی، وہ قریب سے گزرا اور یوں کر کے دیکھتا ہوا چلا گیا. آگے تھوڑی دیر جانے کے بعد واپس لوٹا اور مجھے آ کے کہتے ہیں ہیلو ہائے ہاؤ آر یو، جیسے عادت ہوتی ہے. میں نے کہا میں ٹھیک ہوں. کہتے ہیں آئی وانٹ ٹو بی لائک یو، میں تمہاری طرح بننا چاہتا ہوں. میں نے کہا اچھا تمہیں یہ کپڑے پہننا ہے؟ پہلا ذہن اسی طرف گیا نا کہ یہ آثار قدیمہ جو ہم بنے ہوئے ہیں تو اس کو شاید یہ اچھا لگا ہو. تو اس نے کہا نو نو آئی سی سم لائٹ آن یور فیس، مجھے تمہارے چہرے پہ کچھ روشنی نظر آ رہی ہے. تو فوراً دل میں خیال گیا کہ یا اللہ، ہدایت تو آپ نے دینی ہوتی ہے، کیا پتہ اس کی ہدایت کا وقت ہو. تو میں نے جواب دیا کہ یو کین بی ایون بیٹر دین می، آپ مجھ سے بھی بہتر بن سکتے ہیں. کہتے ہیں ہم جسٹ کمنگ. سامنے ایک واش روم تھا، وہ گیا اور وہ شراب کی بوتل میں نے دیکھا اس کو، اس نے یوں جا کے نا ٹریش کین میں پھینکی اور وہاں جا کے کلی کی اور اپنا چہرہ صاف کیا اور فریش ہو کے آ گیا. جب آ کے بیٹھا تو کہتے ہیں کہ لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف، میں اپنا تعارف کروانا چاہتا ہوں. تعارف اس نے کروایا کہ میں نے جاپان سے کمپیوٹر کے اندر ایم ایس سی کی ہوئی ہے اور اس وقت ایک کمپیوٹر کی کمپنی کا میں مینیجر ہوں، میری اتنی زیادہ تنخواہ ہے اور میری زندگی ایسی ہے کہ آئی ایٹ ایوری تھنگ، آئی ڈو ایوری تھنگ. میں ہر چیز کھاتا ہوں اور ہر کام کرتا ہوں. لو جی، اس کا مطلب کہ شراب پیتا تھا، سور کھاتا تھا اور ہر الٹا سیدھا شہوانی شیطانی کام وہ کرتا تھا. یہ اس نے اپنا حدود اربہ بتایا. پھر مجھے کہتے ہیں کہ جی میں کیسے بچ سکتا ہوں گناہ سے؟ اس لیے کہ میں نوجوان ہوں اور اس ماحول میں ہر دن کوئی نہ کوئی مجھے دعوت گناہ عورت دیتی ہے اور میں اس کے ساتھ وقت گزارتا ہوں. تو میں نے کہا کہ بھئی آپ نہیں بچ سکتے، اللہ تو بچا سکتا ہے نا. کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا چلیں. یہی اس کو توبہ کے کلمات پڑھائے اور یہی اوراد و وظائف بتا دیے. یہ عاجز آ گیا. تقریباً 3 مہینے کے بعد اس نے خط لکھا. اس خط میں اس نے 2 باتیں خاص لکھی. پہلی بات لکھی 5 نمازیں تو پڑھتا ہی ہوں، کبھی کبھی مجھے تہجد بھی مل جاتی ہے. یہ پہلی بات لکھی. اور دوسری بات اس نے لکھی کہ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ گناہوں کے سمندر میں رہتے ہوئے میں گناہوں سے بچا ہوا کیسے. اللہ اکبر. اس خط کو پڑھ کے یاد آیا ہمارے حضرت فرماتے تھے ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتی ہیں. واقعی بات ایسی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یوں حفاظت فرما دیتے ہیں. تو آپ ان اعمال کو کریں اور اس کی برکت دیکھیں. اور زمانے طالب علمی میں
یہ اسباق زیادہ نہیں ہوں گے، بس یہی رہتے ہیں، اتنے ہی رہتے ہیں، چاہے عربی کا طالب علم دوم کا ہو یا دور حدیث کا، بس یہی۔ طالب علم کو گرم رکھنے کے لیے اتنے اوراد کافی۔ اس کی مثال یوں سمجھے، بوفے سسٹم کا کھانا ہوتا ہے نا، تو بڑے بڑے ٹرے میں کھانا ہوتا ہے، نیچے انہوں نے چراغ جلایا ہوتا ہے، وہ آگ نہیں ہوتی، وہ سٹوو نہیں ہوتا، ایک چراغ جل رہا ہوتا ہے لیکن کھانے کو گرم رکھتا ہے۔ تو یہ اوراد و وظائف بھی وارم رکھنے کے لیے ہے کہ اتنا وارم رہے کہ انسان کو نماز کا اہتمام، سنت کا اہتمام، اعمال کی فکر رہے، اور جیسے ہمارے اکابر تھے ویسے بننے کا شوق دل میں رہے۔ یہ اوراد و وظائف فقط اس کام کے لیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ دعا سے پہلے چند منٹ کے لیے آپ حضرات رجوع الی اللہ کی کیفیت میں بیٹھتے ہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں، اپنے دل میں، ای فی قلبک۔ تھوڑی دیر کے لیے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیجئے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے۔ یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے۔ پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما. اے کریم آقا، درگزر کا معاملہ فرما. اے رب کریم، ہمارے ظاہر کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا، ہمارے من کو اپنی معرفت سے منور فرما. اللہ، جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما. اللہ، جو ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما، جو بنا ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما. اللہ، جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما. معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما. اللہ، ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما، تقوی و طہارت کی زندگی نصیب فرما. اے اللہ، سنت کے ساتھ دلی محبت نصیب فرما. اے اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دلوں کو لبریز فرما. میرے مولا، ہم دنیا میں ایسے وقت میں آئے، پیدا ہوئے کہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے. اے اللہ، جب قرآن پاک پڑھتے ہیں اور آیت سامنے آتی ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کر دیا جائے گا، اللہ ڈر لگتا ہے اگر آپ نے اندھا کھڑا کر دیا، اللہ ہم محروم ہو جائیں گے. دوہری محرومی سے بچا لینا. اگر یہاں دیدار نہیں کر سکے، آخرت میں تو دیدار عطا فرما دینا. آخرت میں تو ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا. بڑا دل چاہتا ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے والضحیٰ کہا، ان زلفوں کو دیکھیں جسے آپ نے واللیل کہا. میرے مولا، ہمیں ان کا دیدار عطا فرما دینا. آخرت میں ان کو ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما دینا. اللہ، جنت میں ان کے قرب میں جگہ عطا فرما دینا. میرے مولا، رحمت کا معاملہ فرمانا. اللہ، پوری زندگی اس علم کی خدمت میں ہمیں قبول فرما لیجئے، اس کا نور دلوں میں اتار دیجئے، علم نافع عطا فرما دیجئے، علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اخلاص عطا فرما دیجئے. میرے مولا، اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. رب کریم، رحمتوں کا معاملہ فرما. اللہ، جو بے اولاد ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، اولادوں کو فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما. ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما. اے کریم، مہربانی کا معاملہ فرما. رب کریم، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما. قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما. جن احباب نے دعاؤں کے لیے خط لکھے، پرچی لکھی، فون کیے، پیغام بھیجے، اللہ سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما. جو احباب آج آنا چاہتے تھے، مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آ سکے، اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. اے اللہ، جو احباب موجود ہیں، ان کے جو عزیز رشتہ دار ان کو یہاں آنے کے لیے کہتے رہے، اے اللہ وہ بھی چاہتے تھے کہ آئے، نہیں آ سکے، ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. اے اللہ، رحمتوں کا معاملہ فرما. کریم آقا، مہربانی کا معاملہ فرما. اللہ، ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا. اے کریم، آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ دلوں کے بھید جاننے والے ہیں. ہماری حالت یہی ہے، رات توبہ کرتے ہیں، دن میں توڑ بیٹھتے ہیں،
صبح توبہ کرتے ہیں، شام توڑ بیٹھتے ہیں، اللہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ یہ شیطان بدبخت اور نفس ہماری راستے کی رکاوٹ ہے، اللہ نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، شیطان سے حفاظت فرما دیجئے۔ جیسے آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، اللہ شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے سے روک دیجئے۔ میرے مولا مہربانی فرما دیجئے۔ آپ ہی نے ارشاد فرمایا ہے اچھے بروں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اللہ آپ اچھے ہیں اور ہم برے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، رب کریم نرمی کا معاملہ فرما دیجئے، رب کریم خیر کا معاملہ فرما دیجئے۔ اگر ہمیں آپ سے دوستی کرنی نہیں آتی، اللہ آپ کو تو دوستی کرنی آتی ہے، اے مالک آپ دوستی فرما دیجئے، آپ ہمیں چن لیجئے، اے اللہ آپ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ اپنی محبت دلوں میں ڈال دیجئے، رب کریم مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ماں اپنے بچے کو نجاست میں لچڑا دیکھتی ہے، وہ بچے کو پھینک تو نہیں دیتی، چھوڑ تو نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ تو نادان ہے، بیٹا تو میرا ہی ہے، بچے کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ ہم بھی تو نجاست کے گناہوں کی نجاست میں لکھڑے ہوئے ہیں، مگر بندے تو آپ ہی کے ہیں، اللہ ہمیں چھوڑ نہ دیجیے، نفس اور شیطان کے حوالے نہ کر دیجیے۔ اے کریم رحمتوں کا معاملہ فرما دیجیے، ایک رحمت کی نظر ڈال کے دھو دیجیے، اپنی رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، ہمیشہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ اللہ ہمارے اکابر کی سمی یادگار کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ قیامت تک جو بچے یہاں سے پڑھیں اللہ سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما۔ رب کریم مہربانی کا معاملہ فرما۔ اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت اچانک ننگے سر آ گئی تھی تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کے سر کو ڈھانپ لیا تھا۔ اللہ آج آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، 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 اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہدایت کی ہواؤں کو عام کر دیجئے۔ اللہ جو اکابر دین کا کام کر رہے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائیے۔ اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ لوتی اور خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ اللہ زندگی میں بار بار حج عمرہ کرنے کی سعادت عطا فرما۔ رب کریم وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں احرام باندھ کے نکلتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پہ سجدے کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیجئے، ہمیں بھی زندگی میں یہ سعادتیں بار بار عطا فرما دیجئے۔ اللہ رزق میں برکتیں عطا فرما، غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما۔ رب کریم اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو دل میں نیک مرادیں دوست احباب دور قریب سے لے کر آئے اللہ سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں اٹھنے سے پہلے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے کریم آقا سارے مجمع کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، اے کریم ایک مرتبہ، اے حنان ایک مرتبہ، اے منان ایک مرتبہ، اے اللہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے، کرم کی نظر ڈال دیجئے، محبت کی نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ ہماری اس اجتماع کو اللہ اپنے قرب کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ جو خدمت کی جماعت تھی جنہوں نے انتظامات کیے یا آج کی اس مجلس کا سبب بنے اللہ سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند جتنے بھی گزرے ہیں اللہ سب کو ہماری طرف سے بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔